اور صحافتی دنیا کا بھی بہت معتبر شخصیات یہاں موجود ہیں. بہت ساری باتیں ہو چکی. بلا شبہ نواز رضا صاحب کے نظریات اور میرے نظریات شاید نہ ملتے ہوں، لیکن ان کا احترام میں اس لیے کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں کہ نواز رضا نے قلم کو بیچا نہیں. اور احترام کی وجہ یہ ہے، ورنہ اس صحافتی دنیا میں نے بہت سارے لوگ دیکھے اور اس پنڈی کی سیاست میں بھی بہت سارے لوگ دیکھے، اور انہوں نے ذکر کیا کسی ایک مقرر نے کہ پنڈی کے کسی سیاستدان کے حوالے سے ان کے ساتھ وابستگی. میرا خیال ہے ہم کنٹمپریری ہیں کالج کے اس زمانے کے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس وقت ایم ایس ایف کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت پی ایس ایف بھی نہیں تھی. جس زمانے میں ہم کالجز میں تھے ایک جمعیت تھی اور ایک این ایس ایف ہوتی تھی. یہ اسٹوڈنٹس میں صرف یہ دو آرگنائزیشنز تھیں. باقی وہ شخصیت کے جیسا کہتے ہیں وابستگی ہوئی ہوگی، لیکن ایم ایس ایف کا وجود اس وقت نہیں ہے، وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بھی وجود نہیں تھا. بلا شبہ یہ انہوں نے یہ کتاب یا اپنے آرٹیکلز کو انہوں نے کتابی شکل دی. ان کے آرٹیکلز کا مجموعہ ہے، اور پرٹیکولر انہوں نے لکھا 2014 سے 2020 کی جو بھی پولیٹیکل حالات تھے، سیاسی حالات تھے، ان پہ ان کے تجزیے شمار ہیں. اور وہ آنے والے صحافتی دنیا میں جو قدم رکھیں وہ جو سیاست پہ رکھیں گے ان کے لیے ایک رہنمائی ضرور فراہم کریں گے. ادھر میں سمجھتا تھا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کوئی ناقد بھی ہونا چاہیے تھا. ناقد اس لیے کہ ناقد کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے. اپنی کوتاہیوں کا اور ناکامیوں کا احساس بھی ہوتا ہے اور بندہ اصلاح بھی کر لیتا ہے. تو مجھے تو بڑے ہلکے سے دو ناقد ڈاکٹر جمال ناصر صاحب اور وہ پروفیسر طاہر صاحب نظر آئے، اور پھر کتاب ان کی میں دیکھی. ان کا اوریجن، ان کا پنڈی کا اسلام آباد تو بعد بنا، مصریال کو زیادہ دور نہیں تھی پنڈی شہر سے، تو اس کا ذکر انہوں نے کتاب میں بھی کیا. اور بلا شبہ ہر شخص کی، یہ بہت لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا امپارشل ہے، صحافت میں امپارشل ہے، فلاں جگہ پر. میں امپارشلٹی مانتا ہی نہیں کہ ہر شخص کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن امپارشلٹی مینٹین کرنا اس کو لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے ابو ہو کے جب نکلتا ہے تو پھر ہوتا ہے. ادروائز کسی کو کوئی شخص پسند ہے، کسی کو کوئی لیڈر پسند ہے، کسی کی کیا عادت پسند ہے، تو یہ کہنا جی میں بڑا غیر جانبدار اور امپارشل، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. دنیا میں جو شخص بھی ہے اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ اس کے اندر موجود ہے. اس لیے نواز رضا صاحب کی اپنی لائکنگ بھی ہے جن سیاسی قیادتوں کے ساتھ، اور انہوں نے ان کے ساتھ اپنا وقت بھی گزارا اور اپنا نواح بھی کیا. اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ہمارے درینہ کارکن مرحوم ساتھی کی بھی ذکر اپنی کتاب میں کیا، قاضی سلطان محمود کا. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کی کاوشوں کو، ان کی جرأت کو آپ نے تحریر میں لائے اور پھر عوام کے لیے بھی ایک موقع فراہم کیا. صرف ایک لفظ پہ میں معترض ضرور ہوں، اس پہ آپ ضرور غور کریں گے، شاید اس کی اصلاح ہو جاتی. آپ نے اس لفظ کو میں پروناؤنس نہیں کروں گا، آپ نے ان کے قد کے بارے میں ایک لفظ لکھا ہے، ساتھ ایڈ کیا ہے، شاید اس کی جگہ کوئی اور مناسب لفظ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا. تو یہ یہاں پہ بہت ساری بات ہوئی، کتابوں کی بات ہے، کیونکہ ہم بہت سارے پنڈی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پنڈی کے لیے دو کتابیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے پنڈی گزٹیئر. اگر آپ پنڈی گزٹیئر پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پنڈی کی سیاست کیا تھی،
پنڈی کے قبیلے کیا تھے، پنڈی کے لوگوں کا رہن سہن کیا تھا، اور پنڈی کے کن لوگوں نے 1857 میں رجسٹ کیا، یہ آپ کو پنڈی کے گزٹیئر میں ہی پتہ چلے گا۔ اور پھر سے ایک اور امپورٹنٹ کتاب جو مجھ سے کہیں گم گئی ہے، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ کتاب مجھے دوبارہ واپس سے ملی، وہ ہے پنجاب کاسٹ جنرل بٹسن کی لکھی ہوئی، اور مجھ سے ایک دوست لے کے گیا کہ میں اردو میں ترجمہ کروں گا، لیکن وہ تھوڑی سی اس قسم کی ہے کہ اس میں ہاسٹائل ایٹیچیوڈ بھی ہے، انگریز کا اپنا ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ بھی ہے، لیکن وہ بھی بیسیکلی آپ کو پنڈی کے ارد گرد، پنڈی ڈویژن کے جتنے بھی علاقے ہیں ان میں جو رہائش پذیر لوگ تھے، جو پالیٹکس تھی، جو خاندان تھے، ان کا رسم و رواج تھا، وہ سارا اس میں درج ہے۔ لیکن رجسٹنس اگر انگریز کو ملی 1857 میں تو پنڈی میں ملی اور مری میں بھی ملی، اور مری میں سب سے زیادہ ملی، اور بہت ساری یونٹس ان کو وہاں پہ لے کے جانی پڑی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم پنڈی کے لوگ ہیں تو ہمیں اپنی پنڈی کی تاریخ پتہ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، اور اگر لائبریریوں میں پڑھی ہو تو شاید بندہ پڑھ بھی لیتا ہے، تو یہ اچھی بات۔ ایک بات اور، کیونکہ صحافی برادری کے پاس ہم بیٹھے ہیں، سنسیشن کریٹ کرنا یہ ایم اور آبجیکٹ صحافی کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم آج کے زمانے میں یہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، لیکن اس کو چیزوں کو ٹویسٹ کرنا یا اس میں سنسیشن کریٹ کرنا یہ صحافت نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ اس چیز کا وکٹم شاید خاقان عباسی صاحب بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ آپ کی بات لکھی ہوئی جو بغیر تصدیق کے بات لکھی جاتی ہے، اس کا ازالہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ جو امیج میرا یا شاید خاقان عباسی کا ڈیمیج ہو جائے، اس کو ہم ریکور کیسے کریں؟ آپ نے تو قلم میں لکھ کے دے دیا، ہزاروں لوگوں نے پڑھ لیا، جو ڈیمیج میری پرسنالٹی کا یا شاید خاقان کی پرسنالٹی کو ہو گیا وہ تو ہو گیا، چاہے پھر آپ تردید کرنی پڑے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، ہم پولیٹیشنس کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی معاشرے کے ہر شخص کی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی شعبے سے ہو۔ اور یہ جب نیب لاز بنے تو اس وقت مجھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں فنکشن تھا، میں بھی اس میں شریک تھا، اس وقت میں ممبر نیشنل اسمبلی تھا، اور جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے لیکچر دیا، وہ کاف کے وہ پرائم منسٹر تھے، تو اس کے بعد کوشچن آنسرس کا سیشن اوپن ہوا، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا میرا کوشچن ہے، تو میں نے کوشچن کیا، میں نے کہا یہ آپ نے جو نیب لا بنایا ہے اس میں کیا امپیڈیمنٹ تھی آپ نے جوڈیشری کو اور آرم فورسز کو باہر رکھا؟ تو مجھے جمالی صاحب کہنے لگے کہ یو ہیو ہٹ دا نیل آن ہیڈ۔ میں نے کہا جی ہمیں بتاؤ تو صحیح، تو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی آپ کرتے ہو تو پھر دیر شوڈنٹ بی اینی ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے، پھر سارے ہم جواب دیں ہیں، ہم پولیٹیشین جواب دیں نا تو پھر صحافی بھی جواب دیں ہیں، پھر بیوروکریٹ بھی جواب دیں ہیں، پھر فوج والے بھی جواب دیں ہیں، پھر جوڈیشری بھی جواب دیں ہیں، ہم تو سارے معاشرے کا حصہ ہے، تو صرف کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ پولیٹیشنس کو؟ نکلتا الٹیمیٹلی کچھ بھی نہیں ہے پولیٹیشنس کے بعد، طریقے بختار ہے، سنسیشن کریٹ کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ایک فورم ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حکومتیں جب ان کے خلاف لکھا جائے جبر کرتی ہے، اس کی پروٹیکشن ضروری ہے، اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جو ایک عام سٹیزنس کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، شاید خان صاحب اس کے لیے بھی کوئی کرمنل فورم نہیں تو سول فورم ضرور ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بندہ جو متاثر ہے کسی کی غلط خبر سے، اس کو ریلیف تو مل سکے، وہ تو جا تو سکے۔ اب پاکستان میں وہ کنسیپٹ نہیں ہے، اگر پاکستان کا جو پروسیجر ہے عدالتوں کا، یہ 50 سال لگ جائے کسی کو ریلیف نہیں ملتی، لیکن باقی دنیا میں یوں آپ دیکھ لیں، ابھی ریسنٹلی آپ کے دیکھیں، آپ کے لیڈر نے جو کیا شہباز شریف صاحب نے، تو ود ان نو ٹائم ڈیسیژن آ گیا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے فورم پاکستان میں بھی ہونے چاہیے، جہاں ہم اکاؤنٹیبل ہیں، اس معاشرے کا ہر شخص اکاؤنٹیبل ہو، تاکہ پھر معاشرہ آگے بڑھ سکے۔ لیکن یہ کہ کسی ایک کی خبر کو آپ کل کر دیں، کسی دوسری کو ہائی لائٹ کر دیں، یہ بھی کوئی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ مجھے صرف خوشی اس بات کی تھی کہ ہم نے اس شہر میں بہت سارے صحافیوں کو دیکھا، جب وہ آئے تھے تو سائیکل پہ تھے، ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ، جب آئے تھے تو سائیکل پہ ہم نے دیکھا ان کو،
آج ان کی اور حیثیت ہے، اور پھر ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں مال کہا گیا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا، کسی اینکر سے کسی سے پوچھا کبھی کہ تمہارے پاس یہ سارا مال و دولت کہاں سے آ گیا؟ کسی کے پاس آج سے 47 اور 50 کنال تھی، اسی اس کے پاس 500 کنال ہوگی، چلو مال لیا، اس نے کام کیا۔ جس کے پاس 5 کنال نہیں تھی، آج 5000 کنال کا مالک ہے، اس سے تو پوچھا جائے یہ 5000 کنال تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی تکلیف ہے بطور انسان، ہم بھی اس معاشرے کا ایسا، پولیٹیشنز بھی، لیکن یو کیپ آن ٹارگیٹنگ، ہمیں ٹارگیٹ کرتے رہو، خود کوئی جواب دینے کو تیار نہ ہو۔ اس لیے جہاں ہم معاشرے کا ایسا ہے، ہماری طرح صحافتی برادری بھی اس معاشرے کا ایسا ہے، توقع کرتے ہیں کہ ہم آپ سے سجیسٹ کریں گے صحافتی برادری سے کہ ہماری ریپوٹیشن کو، پولیٹیشنز کی ریپوٹیشن کو جو نقصان پہنچتا ہے، جو ڈیمیج پہنچتا ہے، ہمیں آپ سجیسٹ کریں ہم کس فورم پہ جا کے اس کے اپنا ازالہ کر سکیں۔ یہ آپ سے درخواست تھی۔ میرا خیال ہے میری باتیں تھوڑی سی ہارش ہو گئی ہوں گی، لیکن اگر کسی کا دل دکھا تو معذرت کرتا ہوں۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔